داڑھی کی شرعی حیثیت کیا یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے، داڑھی رکھنا فرض۔ یہ اصل میں لوگ یہ اس وقت پوچھتے ہیں جب وہ کام ان کو نہیں کرنا ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ پانچا جو ہے اپنا ٹخنے سے اوپر رکھ، وہ فوراً آپ سے سوال کرے گا یہ کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ آپ اگر بولیں گے سنت ہے تو وہ دوسرا سوال جملہ یہ جوڑے گا، اچھا فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ گویا اس سوال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا اگر سنت ہے تو۔ گویا سنت کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ داڑھی کا اسی لیے پوچھا جاتا ہے، جب آپ بولیں گے فرض ہے، آپ بولیں گے سنت ہے، تو وہ فوراً بولے گا اچھا سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا۔ یعنی میں رکھوں نہ رکھوں تو کوئی بات، فرض تو نہیں ہے نا۔ وہ جان چھڑانے کے لیے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے دنیا میں ایک پیغمبر آپ بتا دیجئے جو اللہ رب العالمین نے بغیر داڑھی کے بھیجا، ایک پیغمبر بتائیے جو بغیر داڑھی کے بھیجا۔ پھر اللہ نے مردوں کو رسول بنایا ہے، ایک عورت آج تک رسول نہیں بنائی۔ ہو سکتا ہے اس میں یہ وجہ بھی شامل ہو کہ ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، ان کی داڑیاں نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ نے مرد کو جو شان دی ہے وہ داڑھی کے ساتھ دی، اور مرد داڑھی منڈا دے، کلین شیو ہو جائے، تو مجھے بتائیے عورت اور مرد میں فرق کیا بچتا ہے؟ کوئٹے میں ہم بیٹھے تھے ایک جگہ، جلسہ ہو رہا تھا تو علماء ایک جگہ جمع تھا، قالین بچھا ہوا تھا اور کوئٹے کے رواج کے مطابق گو تکیے لگے ہوئے تھے۔ تو علماء گو تکیے کا سہارا لے کر دیوار کے اس طرح دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو جو بہت سارے مولوی بیٹھے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ فارغ بیٹھے ہیں، چلو آپ اپنا تعارف ہی کرا دیں۔ اچھا جی، دائیں سے شروع کر دو۔ لوگ تعارف کرانے لگے، میں یہ ہوں، میں پشاور سے آیا ہوں، میں فلانی جگہ سے آیا ہوں، میں کراچی سے آیا ہوں وغیرہ۔ ایک جگہ گئے تو اتنی بڑی سفید داڑھی، گورا چٹا، انتہائی نیک سیرت عالم تھے، وہ بھی نام میں اس وقت بھول گیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پشاور سے آیا ہوں۔ اس کے برابر میں ایک دوسرا شخص بیٹھا تھا، وہ بالکل کلین شیو تھا۔ تو جب وہ کچھ بولنے لگا تو وہ مولانا صاحب جو سفید داڑھی والے تھے وہ کہنے لگے جی ان کا میں تعارف کرواتا ہوں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ڈاکٹر ہیں، میں انہیں پروگرام میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ تو کسی نے کہا آپ کے بھائی ہیں؟ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہے۔ یعنی اس اعتراض کرنے والے کا اعتراض یہ تھا کہ آپ مسنون چہرے والے، اتنی بڑی داڑھی سفید، اور یہ تو بالکل کلین شیو ہے، تو یہ آپ کا بھائی کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا جب بھی بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو سارے بچے باپ پہ نہیں جاتے، کچھ ماں پہ جاتے ہیں، کچھ باپ پہ جاتے ہیں۔ سمجھی بات آپ نے؟ جو داڑھی والے ہیں وہ باپ پہ گئے ہیں، اور جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ ماں پہ گئے۔ اور حضرت شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتایا کرتے تھے کہ گھر کے اندر وہ بچہ لیٹا ہوا تھا اور لائٹ چلی گئی، اچانک اندھیرا ہو گیا، اور بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں۔ بچے نے شور مچایا، رونا شروع کر دیا۔ باپ اس کے کہیں قریب کھڑا تھا، اس نے فٹافٹ اٹھایا بچے کو، اور اٹھایا تو ایسے اپنے قریب کیا، چھاتی کے ایسے سہلایا چپ کرنے کے لیے۔ تو بچے نے ایسے اوپر ہاتھ کیا اور ایسے ہاتھ لگایا۔ اب وہ اندھیرے میں بچہ جانچنا چاہ رہا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ابا کی داڑھی نہیں تھی۔ اب وہ بچہ چپ ہو گیا کہ یہ اماں نے اٹھایا، مجھے اماں نے اٹھایا۔ اب جب بچے نے دیکھا کہ اماں نے اٹھایا تو اس نے کہا چلو فرصت ہے، فائدہ بھی اٹھا لیں، تھوڑا دودھ بھی پی لیتے ہیں۔ اب جب بچے نے سینے کی طرف اپنا منہ کیا تو وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ایک دم چیخ مار کے پھر رویا کہ مجھے کس بلا نے اٹھا لیا۔ تو اپنے بچوں کو بھی نہ ڈراؤ، ان کو ڈرنے سے بچاؤ۔ اللہ نے آپ کو داڑھی سے جو زینت دی ہے، اور ہر پیغام پھر قیامت والے دن
آپ اللہ کے رسول کے امتی بن کر اگر ان کے جھنڈے تلے ان کے سامنے جائیں گے، ایمانداری سے بتائیے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو اپنے قریب بلائیں گے یا دیکھ کر منہ پھیریں گے؟ کبھی کبھی تنہائی میں یہ اپنے اوپر سوال کیا کرو کہ آج اگر میرے گھر میں اللہ کے رسول، اگر آج اللہ ان کو زندہ کر دے اور میں ان کا میزبان بن جاؤں اور وہ میرے گھر میں آئیں، تو میرے گھر کا ماحول، میرے گھر کے مناظر، میری اپنی شکل و صورت، ہماری عورتوں کے پردے اور ان کا سارا سسٹم، ہمارے بچوں کا رہن سہن، کیا ایسا ہے کہ اللہ کے رسول گھر کے اندر قدم رکھیں اور ادھر ادھر جب چیزوں پہ نظر پڑے تو اگلا قدم خوشی سے میرے گھر کے اندر رکھیں گے اندر آنے کے لیے، یا رکھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیں گے؟ اپنا کبھی جیسا تو لو، ہم نے گھروں کا ماحول کیسا بنا دیا؟ کیا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں میزبانی قبول کریں گے؟ تو جب دنیا میں قبول نہیں کریں گے تو آخرت میں اپنی مجلس میں ہمیں کیسے پسند فرمائیں گے؟ خود کو اس قابل بناؤ، اللہ کے رسول دور سے دیکھیں اور فرشتوں سے کہیں ان کو آنے دو، یہ تو میرا پیارا اور میرا امتی ہے، اس کو آنے دو، ایسا اپنا حلیہ۔ پھر اللہ کے رسول سے ایک موقع پر وفد آیا ملنے کے لیے، ان سب کی داڑیاں تھیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ان سب کی داڑیاں تھیں، مسلمان نہیں۔ آپ نے پہلا سوال کیا کہ تم نے داڑیاں کیوں رکھ رکھی؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ وہ رب کہتے تھے جو خاندان کا بڑا، جیسے آپ وڈیرا کہتے ہیں، چودھری کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں، وہ رب سردار کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے رب کا حکم یعنی ہمارے سردار کا حکم ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ نے داڑھی کیوں رکھ رہی؟ کہ چونکہ آپ تو ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، نہ ہمارے سردار کی سرداری آپ پہ چلتی ہے، آپ نے کیوں داڑھی رکھ رکھی؟ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یعنی آپ کا یہ کہنا کہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف اشارہ تھا، اور یہی چیز داڑھی کو فرض کرتی ہے۔